ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک انسان پر پانچ جہانوں نے، پانچ پیٹوں نے پالنا ہے۔ آپ کو اور مجھے پانچ پیٹ شکم ایسے ہیں کہ اس میں ہم رہے ہیں، اور ہر ایک نے ان پانچ پیٹوں سے گزرنا ہے۔ سب سے اول ہم آدم علیہ السلام کے ذریت اولاد ہے، اور ان کی پشت سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، آدم علیہ السلام کے پشت سے، پچھلے والے کمر سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نکالا ہے۔ اس وقت آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اتنا خاموش ہے
قرآن نے آگے جو کہہ دیا وہ فرما دیا ہے۔ آگے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جب آدم علیہ السلام کی کمر سے نکلے ہیں اس وقت ایک بالکل باریک چیونٹیوں کے مانند تھے۔ وہ سرخ چیونٹی نہیں ہے، کالذرہ، اس کو عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت بھی تھے۔ اس وقت پھر اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ اس وقت آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، وعدہ کیا ہے۔ ایک وہ پیٹ ہے۔ نمبر 2، پھر ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں آ گئے، یہ 2 پیٹ ہو گئے۔ نمبر 3، پھر ہم اور آپ اس دنیا کے پیٹ میں آ گئے۔ نمبر 4، پھر ہم اور آپ نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ نمبر 5، پھر میں نے اور آپ نے جنت کے پیٹ میں جانا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، والعیاذ باللہ جہنم میں جانا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے، میں پورے ہفتے سے قرآنی آیات کو، میری عادت ہے روایتی خطبے میں نہیں دیتا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اور قصے کہانی سنا کر کے اور آپ کا ٹائم وقت ضائع کر کے، امانت میں خطیب نے خیانت کر کے اور واہ واہ بلے بلے کر کے نیچے اتر گیا اور چلا گیا۔ آج کے جمعے کے بعد میں نے اگلے جمعے کے لیے تیاری شروع کرنا ہوتا ہے، اور اس تیاری کے لیے میں نیٹ، کتب، کتابیں، یوٹیوب سے عرب، عجم، 3-4 زبانوں کے علماء سن کر کے پھر پورا خلاصہ نکال کر کے اور آپ کے سامنے 30 یا 40 منٹوں میں، رمضان میں 40 منٹوں میں اور ویسے 30 منٹوں میں رکھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بے شمار آیات ہیں، اے انسان تیرے اوپر ایک وقت آنے والا ہے، تو نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، لوگ اکثر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ ڈرانے والی آیات، یہ ڈرونی باتیں مولوی حضرات سناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کو متنعمین وہ لوگ جو ہمیشہ خوش خوراک ہے، جو ہمیشہ خوش لباس ہے، جو ہمیشہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوش نہ رہا کرے، اللہ کو یہ زیادہ خوش لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی اپنے آپ کو غمزدہ کیا کرے، کبھی اپنے اوپر موت کو طاری کیا کرے، آخرت کو، آپ موت کی وادی میں چلے جائیں، آخرت کی وادی میں چلے جائیں، یہ کو کم کر دے تو آخرت کی وادی میں چلے جائیں، موت کی وادی میں چلے جائیں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آج زیادہ قرآن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، کیا تم دنیا میں خوشی منانے کے لیے آئے تھے؟ یہ چند دن کی دنیا ہے اور موج مستیاں ہیں، ہنسو کھیلو۔ 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے ہیں دنیا میں۔ ان انبیاء کی تاریخ کو، قصص الانبیاء ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ان انبیاء کے آنسوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں تذکرے موجود ہے، لیکن ان سے ایک نبی سے بھی زوردار قہقہا ہم نے حدیث کی کتابوں میں نہیں سنا ہے، یا قرآن میں ہم نے نہیں سنا ہے کہ اتنا زوردار قہقہے مارے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن میں اللہ نے مجھے اور آپ کو باخبر کیا ہے، اے انسان ایک دن آنا ہے اور والتفت الساق بالساق، تیری پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی۔
لوگ کہیں گے کہ انگوٹھے دونوں باندھ لے، پیر سیدھی کرے، اور جب تیری موت کا وقت آتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقیل من راق، تیرے بچے، تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیرے اقربا، میرے رشتہ دار، وہ کیا کہیں گے؟ کوئی ہے راقی، کوئی دم کرنے والا ہے؟ بلاؤ مولوی صاحب کو، بلاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب نہ ڈاکٹر کام آتے ہیں نہ مولوی کام آتا ہے، اب تیرا ٹائم ہو چکا ہے، اس وقت کے لیے تیاری ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، اے انسان دنیا پہ جو بھی ہے، امیر ہے غریب ہے، شریف ہے بدماش ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، نبی ہے ولی ہے، سب کے سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت دی ہے، اور جو تمہیں زندگی اور موت دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر موت کے بعد اس اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ اس رب العالمین سے ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، چاہے بڑے بڑے کوٹھیوں میں، محلات میں کیوں نہ ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا موت آئے گی، آپ کو دبوچے گی۔ موت کے اس بھیڑیا سے آپ نہیں بھاگ سکتے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یہ ساری قرآنی آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی کہانیاں، ناول نہیں ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، میں کہاں بھاگ جاؤں؟ بھاگنے کا کوئی مفر نہیں ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ معمولی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے انسان کس حد تک جاتا ہے؟ خوبصورت کوٹیاں، محل نما گھر، اور یہ سب کچھ بنا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس آخرت کے گھر کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ مراحل جو آپ کے اور میرے اوپر آنے والے ہیں، وہ مراحل، وہ قیامت کے احوال، یہ تو موت کے چند تذکرے آپ کے سامنے چند آیات رکھ دی۔ موت کے بعد جو مراحل، جو قیامت آپ کے اور میرے اوپر آنے والی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، ایک دن آنے والا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یہ زمین ہل جائے گی، اور مظفر آباد والا زلزلہ نہیں ہوگا۔ زلزلہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں مخاطب کیا، کافرو تم بھی ڈر جاؤ مجھ سے، ایمان والے تم بھی ڈر جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اللہ جی قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بہت مشکل بنا۔ یوم تضع کل ذات حمل حملہا، حاملہ عورت، حاملہ اونٹنی، وہ اپنے بچوں کو گرا دے گی اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، زمین کانپ جائے گی، زمین کانپے گی، ہل جائے گی، اور انسان کہے گا یا اللہ زمین کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا،
اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں ایک سخت دن آنے والا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. دلوں کو کانوں کو پھاڑنے والی جو ہے نا چیز ہے، ایک آواز ہے، قیامت ہے، دل اور کانوں کو پھاڑ دے گا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. محبوب بتا دے ان لوگوں کو قیامت کیا ہے. ایسا سمجھ لیا خالجی کا گھر ہے، بس موج اور مستیاں ہیں اور بے خبر رہے، کوئی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. سعودیہ جانے کے لیے تیاری ہے، اسکول جانے کے لیے تیاری ہے، اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور جانے کے لیے تیاری ہے. آخرت کے لیے آپ کو کوئی تیاری نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اللہ نے ارشاد فرمایا کیا انسان کو میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اس کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد اور غایہ اور غرض نہیں ہے. رمضان اس کے اوپر آیا اور گزر گیا، بس بات ختم. پورے رمضان میں اس کے آنسو نہیں بہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تیرے ہڈیوں کو واپس نہیں جوڑیں گے؟ اللہ کی کتاب قرآن انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے نا، ترجمے کے ساتھ، اللہ کی قسم ہے وہ انسان اللہ کا متقی بندہ بن جاتا ہے ترجمے کے ساتھ. اور افسوس اور المیہ یہ ہے مولویوں نے ہمیں ترجمے سے دور رکھا ہے. نہیں ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا ہے. کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ. یہ قرآن تو خوبصورت ترین کتاب ہے رب العالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسان میں تیرے اعضاء کو جمع کر دوں گا. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے اعضاء کو جمع کر کے اور قیامت کے دن میں اس کو اکٹھا کر لوں گا. تیرا کیا خیال ہے کہ انسان کو اللہ جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت. اے انسان ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ سورج بھی نور ہو جائے گی. اللہ لپیٹ کر کے سورج کو لپیٹ کر کے ختم کر دیں گے، بے نور ہو جائے گا. اس سورج کا اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اذا النجوم انکدرت. ستارے گر جائیں گے. اذا الجبال سیرت. اللہ نے ارشاد فرمایا پہاڑ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اللہ نے ارشاد فرمایا پہاڑ روئی کی مانند اللہ نے فرمایا میں اڑا کے رکھ دوں گا. وبست الجبال بسا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اڑا دیے جائیں گے یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے. یہ آپ کو اور ہمیں یہ مضبوط پہاڑیاں نظر آتے ہیں، یہ ایسے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. میرے محبوب آپ سے یہ لوگ قیامت کے منکر لوگ یہ پہاڑیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ پہاڑیوں کا کیا بنے گا. آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ان کو روئی کی طرح اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ السماء منفطر بہ. یہ آسمان یہ بہہ پڑ جائے گا، گر جائے گا. ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا وفتحت السماء فكانت ابوابا. آسمان دروازے گر جائیں گے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. یہ چھت گر جائے نا، یہ پنکھا، یقین کرے کہ مسجد والے ہل جاتے ہیں. یہ مینار گر جائے تو ایک بھی ادھر نہیں رہے گا. اللہ خیر کرے. کیا ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وفتحت السماء فكانت ابوابا. یہ آسمان گر جائے گا، دروازے ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت. آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سمندر میں آگ لگا دوں گا، بڑکا دوں گا سمندر کو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. جاری کر دوں گا. اذا السماء انشقت. اللہ تیرا قرآن، یہ میں قرآن کی آیات آپ کا مختلف جگہوں سے سنا رہا ہوں. اذا السماء انشقت.
آسمان ٹوٹ جائے گا. آپ اندازہ کریں چت سے آپ کے اوپر کچھ گر جائے, آپ سر پکڑیں گے, اللہ کیا بن گیا, میرا سر میں درد ہے. آسمان آپ کے اوپر گر جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سارے حال احوال اے انسان تیرے اوپر آنے والے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, اے انسان کانوں کو پھاڑنے والی ایک آواز سنا دی جائے گی آپ کو, کان پھاڑ دیں گے, آپ کے کان ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک سخت ترین دن اور ایک سخت ترین واقعہ. اللہ نے ارشاد فرمایا رونما ہو جائے گا. آپ کو کیا پتہ ہے, آپ میں ایسے غافل بیٹھے ہیں, آپ اور میں ایسے غافل بیٹھے ہیں کہ ہم آئے ہیں اس دنیا میں اس دنیا کے لیے, ادھر ہی میں نے رہنا ہے. آپ کے گھروں میں آپ کے دادا, میرے گھروں میں, ہمارے گھروں میں ہمارے دادا بزرگ رہتے تھے کہ نہیں؟ کدھر ہے وہ قبرستان جن کے اوپر آپ نے اور میں نے گزرنا ہے؟ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے بھی ادھر جانا ہے؟ میں نماز کیوں چھوڑوں؟ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کیوں کروں؟ میں اللہ کے احکامات کو کیوں چھوڑوں؟ میں نے ایک دن جانا ہے. میں قرآن کو, کلام الہی کو پشت کیوں کروں؟ میں اس قرآن سے دوستی کیوں نہ لگاؤں؟ کیا یہ خیال نہیں آتا انسان کو یہ قرآنی آیات سمجھ کر کے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسان یوم یفر المرء من اخیہ, ایک دن آنے والا ہے تو اپنے بھائی سے نیکی مانگے گا, وہ نہیں دیں گے. وصاحبتہ وبنی, سب سے قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے, بیوی بھی آپ سے انکار کرے گی. دنیا میں آپ اس بیوی بچوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا حلال حرام کا تمیز نہیں کیا کرتے تھے, نہیں دیکھتے تھے کہ بچے کے لیے کیا حلال اور کیا حرام. اللہ نے ارشاد فرمایا ایک نیکی بھی تجھے نہیں دیں گے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي, اور وہ قبیلہ قوم جن کے لیے تو جمع کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ایک بھی تیرا کام نہیں آئے گا, تو خالی ہاتھ ہوگا. تیرے اعمال اے انسان تیرے کام آتے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, انسان اتنا تنگ آ کر اللہ میرے یہ پتر لے لے, یہ میرے بیٹے لے لے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے, مجھے چھوڑ دے. یہ باندری کی طرح, وہ کہتے ہیں نا باندری کے پیر جب سڑتے ہیں جل جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر پیر رکھتے, وہ جلا دیتے. انسان بچوں کی قربانی, یا اللہ ان بچوں کو بیڑا غرق ہو ان بچوں کا, جن بدبختوں کے لیے میں کما رہا ہوں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اللہ ان کو غرق کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں, ساری دنیا بھی آج مجھے دے دیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, آج دن ایسا ہے نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے. بیویوں کے پاس بیٹھ کر کے نمازوں کو ضائع کرنے والوں, بچوں کے پاس بیٹھ کر کے نمازوں کو ضائع کرنے والوں, یار دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کی عبادات کو ضائع کرنا. میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کی قسم ہے آخری جمعہ ہے, باوضو کھڑا ہوں, واللہ جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے اصلاح کے لیے, سب سے پہلا آپ کی اصلاح کے لیے, اس کے بعد ہے. کوئی اور غرض مقصد نہیں ہے. کوئی آپ کے گھر سے مجھے دانے اور مجھے دودھ نہیں آتا ہے. یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھنے والے یہ ایک ایسا معاشرہ بن جائیں, ایک ایسا خوبصورت معاشرہ بن جائیں کہ اس معاشرے پر اللہ بھی فخر کرے. بس یہ ذہن میں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ایک نفس دوسرے نفس سے کوئی بدلے میں دے کر کے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی چیز لیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالی. اور وہ دن اقترب للناس حسابهم, اللہ نے ارشاد فرمایا بالکل قریب ہے, وہ دن بالکل قریب ہے. آپ اور ہمیں کیا پتا ہے دن کتنا دور ہے؟ وہ دن بالکل اللہ نے فرمایا کب کا فرمایا قریب ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ, ایک اور مقام میں وہ وعدہ جو تیرے ساتھ کیا جاتا ہے قیامت کا, وہ وعد الحق, وہ وعدہ بالکل قریب ہے. اے انسان آپ کیوں اس دن سے غافل ہے؟ اے انسان تیرے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا,
والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں اے انسان تو نے دنیا کو ترجیح دی ہے، میں نے تو تیرے لیے آخرت بنائی اے مسلمان. والآخرۃ خیر وابقیٰ. قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب دنیا کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے آخرت بنا دیا ہے. دنیا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. اے لوگو جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا. تیری زمین، تیرا موبائل، تیرے جیب میں جو کچھ ہے، سب سے پہلا بچے جیب خالی کرتے ہیں. سب سے پہلا کام، فوت ہو گئے نا ابا جی، ہسپتال لے جانے سے قبل جیب خالی کر دو. جیب میں کیا ہے؟ تیری قیمتی چیزیں، تیرا موبائل، تیری گھڑی، قیمتی چیزیں. ایک کہتا ہے موبائل میرا ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ فلان میرا ہو گیا. بس بات ختم ہے. تیری کہانی ختم ہو گئی. لاش لے آؤ، لاش لے جاؤ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو تمہارے پاس تمہاری اولاد، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. لوگو یہ اولاد تمہاری، یہ اولاد، یہ بچے، یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ تو فتنہ ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یہ 30 آیات سے زیادہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے یہ کھیل تماشا ہے، ختم ہو جائیں گے. یہ چند آیات. اب چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمرو بن العاص اور غزوہ خندق پہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کر رہے تھے. صحابہ کرام کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے، اور کسی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کسی نے ایک نے آ کر کے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. محبوب نے اپنا دامن مبارک اٹھا کر کے فرمایا کہ تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہیں. اور اللہ کے محبوب نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ یہ کیا زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. جہاد کے میدان میں اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ محبوب کہہ رہے ہیں. جو اس پیغمبر، محبوب پیغمبر نے فرمایا میں چاہوں اللہ سے کہوں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے، اللہ میرے لیے یہ بھی بنا دیں گے. مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے نہیں چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوڑ پر، پرانے جو کجی کی وہ صفے تھی، اس پر آرام فرما رہے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے. اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نشانات موجود تھے. عمر نے دیکھ لیا، رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ. عمر کیوں رو رہے ہو؟ خیریت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثر الحسیر. یہ کجی کے صف نے یا اس مسلح نے، اس جے نماز نے آپ کے جسم پر آثار نمایاں کر دیا ہے، میں کیوں نہ روں؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذاک قیصر و کسریٰ. ہم نے دیکھا ہے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کا بھی ہم نے دیکھا ہے. ان کے پاس دیکھ لیجئے فی الثمار والانہار، ان کے پاس پھل فروٹ بھی ہے، نہری بھی ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے. وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہوئے. وصفوتہ، آپ اس کا پسندیدہ ہے، رب العالمین کا وہ اللہ کے دشمن ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے. محبوب آپ کا یہ حالت دیکھ کر کے میں نہ روں، کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے مت رویا کرے. ان تکون لہم الدنیا ولنا فی الآخرہ. ان کے لیے یہ دنیا ہی ہے، اور محمد کے لیے اور محمد کے سپاہیوں کے لیے آخرت ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو جائے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ پسند ہے، آخرت پسند ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہمارے محبوب کی آپ حالت دیکھ لیں. حدیث میں ہے، صحیح حدیث ترمذی میں ہے، ایک مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا وہ محبوب اگر کمانا چاہتے اتنا کما سکتے، اتنا دنیا حیران ہو جاتی. اس کے پاس کیا کیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی روایت سنن ترمذی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی ولی الدنیا الا کراکب. میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہیں جیسا کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے لاہور،
انٹرچینج پہ ہر انٹرچینج پہ کوٹی نہیں بناتے ہیں، گاڑی مڑتی ہے ہر انٹرچینج پہ وہ مکان محلات نہیں بناتے ہیں، اس نے منزل مقصود کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی ایسا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کر لیا، آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے سائے کو چھوڑ کر کے اپنے منزل کی طرف چلا گیا۔ اے میرے صحابہ تمہاری مثال بھی ایسی ہے، اے میری امت تمہاری مثال۔ امت نے کہا نہیں، ہم نے تو دنیا میں آنا ہے، مستقل آنا ہے، ادھر سے تو جانا ہی نہیں ہے، جانا ہے یا نہیں جانا، ڈنڈے اور سوٹوں کے ساتھ اللہ نے لے کے جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر کے اور فرمایا اے ابن عمر، کندھا ہلایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایک مسافر کی مانند زندگی گزارے، یہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، ادھر ایک مسافر کی طرح رہے، یہ دنیا کوئی توڑا عرضی ہے ہم نے ادھر جو ہے نا سب کچھ کرنا ہے۔ مومن کا تو ایک اور مقام ہے جنت، کافر کے لیے ایک اور مقام ہے جہنم۔ آپ نے اور میں نے تو ہمارا تو سفر بڑا لمبا ہے، ہماری تو سوچ اور اپروچ بڑا دور ہے، صرف دنیا پر نظر جمانا کہ بس دکان گھر دکان گھر دکان، یہ تو درندوں کی زندگی ہے، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی، گھر سے نکلے، اپنے گھر مبارک سے نکلتے ہوئے باہر ان کو ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ابو بکر اور عمر خیریت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے چھپانا ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ وہ عظیم لوگ آپ اندازہ کریں، خود سوچیں اس بات پہ، آپ کو بھوک ستائے اور باہر نکلے، اور ہو بھی خاندانی لوگ، یا رسول اللہ کیا چھپانا ہے آپ سے، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ اچھا آؤ چلیے، فلان ایک صحابی ہے، بار بار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں، کبھی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں، بار بار جب بھی ملتے ہیں آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلے گئے ان کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، صحابی گھر پہ نہیں ہے، بیوی سے پوچھا کہاں پہ ہے، وہ تو باہر نکلے ہیں، اتنے میں صحابی بھی آ گئے، کہا مرحبا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، خیر نالا، اللہ کی قسم آج کے دن میرا جو مہمان ہے روئے زمین پر کسی کے ایسے خوبصورت مہمان نہیں ہے۔ صحابی نے قسم اٹھائی ہے، کیونکہ یقیناً تھا بھی نہیں کوئی ایسا مہمان پوری زمین پر کسی کا۔ فرمانے لگے، اٹھ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کھجور اور مختلف چیزیں لائے، اور چھری پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ بکرا جو ہے نا ذبح کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایاک والحلوب، یاد رکھ کہ دودھ والا جو ہے نا جانور وہ ذبح نہ کرنا، کیونکہ ان کے بچے دودھ پی رہے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ذبح کر کے پانی لایا، کھجور کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا، ابو بکر کو کہا، عمر اور ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا، ہم نے کھا لیا پی لیا، اللہ اس کھانے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات پر قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ابو بکر اور عمر اور محمد سے اس بکرے اور اس کھجور اور اس میٹھا پانی کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ہم ڈکار مارے، ڈکار کے لیے تو پیپسی رکھی ہوئی، چلو جی شکر ہے جی، کوئی حال نہیں، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی اللہ کی بندگی نہیں ہے، کوئی مسجد سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے آخرت کا خوف، فکر آخرت۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک بزرگ بنی اسرائیل میں سے مرنے لگا، فوت ہونے لگا۔ فوت ہوتے وقت اس نے اپنے بچوں کو، جتنے بھی بچے تھے، جمع کر دیے، میرے بیٹو قریب آ جانا۔ قریب آ گئے، ایسا کرنا ہے کہ میں جب مر جاؤں مجھے جلا دینا، میرے راگ کو کچھ سمندر میں پھینک دینا، ہوا میں بکھیر دینا، اڑا دینا، تقسیم کر دینا۔ ایسا ہی بچوں نے باپ کے ساتھ کیا ہے، باپ کی وصیت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو قیامت کے دن جمع کر دیا، اس کی ذرات کو، اور اللہ قادر ہے جمع کرنے پر، جمع کر دیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، ہاں جی میرے بندے کیوں یہ کام کیا ہے؟ اللہ اس لیے کیا ہے تجھ سے ڈر لگتا تھا، یہ خیال تھا کہ کہیں میں ختم ہو جاؤں، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، بس اپنے آپ کو جلا دیا تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں قیامت میں میرے ساتھ حساب کتاب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ اچھا میرے بندے تجھے اتنا میرا خوف اور ڈر ہے، جی چلو میں نے آج تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ کام غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے فکر آخرت۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہے، ابو ہریرہ جی ایک حدیث تو بیان کرے، آپ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی عجیب حدیث بیان کرے۔ وہ حدیث بیان کرنے لگے اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچ گئے، زمین پر گر کر کے غشی کی حالت میں اور گر گئے۔ دوسری مرتبہ جب اٹھ گئے، چلو حدیث تو بیان کرے، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا گر گئے۔ تیسری مرتبہ حدیث بیان کر لیا ہے، وہ حدیث کہ اللہ جہنم کے آگ کو بھڑکائیں گے عالم کے ساتھ، قاری کے ساتھ، سب سے پہلا اللہ عالم اور قاری جہنم کے اندر پھینکیں گے، نمبر 2 مجاہد، نمبر 3 سخی، جو اللہ کے رضا کے لیے علم نہیں کیا، واہ واہ اور بلے بلے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے سخاوت نہیں کی ہے، لوگ کہیں گے فلان بڑا سخی آدمی ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے جہاد نہیں کیا، لوگ کہیں کہ بڑا دلیر اور مجاہد ہے۔ ان تینوں کو سب سے پہلا رب العالمین جہنم میں پھینکیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے جینے نہیں دیتی ہے، یہ حدیث مجھے جینے نہیں دیتی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ معاملات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو احادیث اور روایات ہم نے پڑھے ہیں، قرآنی آیات، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دے۔ دوسرے خطبے میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔